ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء وكن رجلا على الأهوال جلد وشيمتك السماحة والوفاء وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء ولا تر للأعادي قط ذلا فإن شماتة الأعداء بلاء ولا ترجو السماحة من بخيل فما في النار للظمآن ماء ورزقك ليس ينقصه التأني وليس يريد في الرزق العناء ولا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا رخاء إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء ومن نزلت بساحته المنال فلا أرض تقيه ولا سماء وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء دع الأيام تغدر كل حين فما يغني عن الموت الدواء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ امید ہے آپ تمام طالبات عزیزات خیر و عافیت سے ہوں گی. کل کا جو ہم نے پارے کا خلاصہ کیا تھا وہ 16واں پارہ تھا، اور جس کے اندر سب سے پہلے تو ہم نے سورہ کہف کا جو بقیہ حصہ تھا اور اس کے اندر ان واقعات کی حکمت جو بتائی گئی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام کا جو ایک سفر ساتھ ہوا تھا اور ان میں جو واقعات تھے ان واقعات کی حکمت کو ہم نے دیکھا. اس کے ساتھ ہی کل کے سورہ کہف کے مضامین میں حضرت ذوالقرنین کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ انہوں نے 3 سفر جو کیے تھے اور کس طریقے سے وہ مغرب اور مشرق کی طرف انہوں نے بڑے طویل سفر کیے، ان کا مقصد دیکھا، اور اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنی طاقت کو اس تمام چیز کے لیے نہیں کہا بلکہ کہا کہ جتنا بھی یہ کچھ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے یہ سب اللہ ہی کا ہے. اس کے ساتھ ہی کل ہم نے سورہ مریم شروع کی تھی کل کے پارے میں، جس کا مضامین میں ہم نے یہ بات دیکھی کہ مشرکین مکہ جو تھے انہوں نے بہت ہی ظلم کیے، مظالم کیے. تو وہاں پر مسلمانوں کے لیے جو ہے ایک ہجرت ہونے والی تھی حبشہ کی طرف. تو صورتحال میں پہلے انبیاء علیہ السلام کے سابقہ واقعات کو بتایا گیا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ اس طرح کے ادوار جو ہے دین کے اندر آتے رہتے ہیں، لیکن دعوت و تبلیغ کا جو کام ہے، وہ فریضہ ہے، اس کو احسن طریقے سے انسان کو انجام دینا چاہیے. اس کے ساتھ ہی سورت کے اندر جو ہے ان کی مشرکین کی عادات وفات بتا کے ڈرایا گیا کہ اب بھی جو ہے ڈر جاؤ، اب بھی اپنے شرک سے باز آ جاؤ، ورنہ تمہارا انجام جو ہوگا وہ وہی حال ہوگا جو سابقہ اقوام کا ہوا. اسی طرح سے کل کے پارے کے اندر ہم نے سورۃ طٰہٰ کو شروع کیا تھا، اور اس کے مضامین میں بھی ہم نے یہ بات دیکھی تھی کہ عرب میں جو ہے یہود کی بہت بڑی تعداد تھی،
اور وہاں پر جو ان کا عقیدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہیں کھڑا ہوا تھا کہ خدا کا نبی کو انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا، نعوذ باللہ، تو ان تمام کو جو ہے ان کے عقائد کی طرف ترغیب کی گئی تھی، اور ساتھ میں یہ بتایا گیا تھا کہ جتنے بھی پہلے کے انبیاء علیہ السلام تھے ان کی دعوت بھی وہی تھی جو تمہیں یہ قرآن کریم دے رہا ہے، تو پھر اس کو قبول کرنے میں اتنا زیادہ تردد کیوں۔ اور پھر یہاں پر کل کے سبق میں ہم نے یہ بات سیکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے بتایا جا رہا تھا کہ مخالفین نے اسلام کی طرف سے اس طرح کی جو ہے مخالفت کا سامنا ہمیشہ رہا ہے، لہٰذا صبر استقامت سے کام لو، اپنے اہل و عیال کی بھی نماز کا حکم دو۔ تو یہ تمام مضامین ہم نے کل کے پارے میں پڑھے۔ آج ہمارا پارہ ہے 17واں پارہ سورۃ الانبیاء۔ اس پارے کے اندر ہم سورۃ الانبیاء کے 1 سے 7 رکوع جو کہ مکمل صورت ہے، اس کے ساتھ ہی سورۃ الحج 1 سے 10 رکوع مکمل صورت کو ہم دیکھیں گے۔ سورۃ الانبیاء میں دیکھا جائے تو اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس میں 17 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے، اس وجہ سے علامت کے طور پہ اس سورت کا نام سورۃ الانبیاء ہے۔ زبان نزول کے اعتبار سے دیکھیں تو مضمون اور انداز بیان ہے جو اس کا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نزول مکہ کے ایک جو متوسط دور تھا اس کے اندر ہوا تھا۔ مضامین کے اعتبار سے دیکھیں تو اس صورت کے اندر درجہ ذیل مضامین جیسے زیر بحث ہے۔ سب سے پہلے تو کفار مکہ کی اس غلط فہمی کو بڑے تفصیل کے ساتھ جو ہے رد کیا گیا ہے کہ بشر کبھی رسول نہیں ہو سکتا، اور اس غلط فہمی کی بنا پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو نبی ماننے سے انکار کر رہے تھے، اس کے دلائل دے کر ان کی تردید کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر یہ بتایا گیا کہ کفار مکہ کے جو مختلف اور متضاد قسم کے اعتراضات تھے ان کا مختصر مگر نہایت ہی جامع اور معنی خیز انداز میں جو ہے ان کو جواب دیا گیا، اور منکرین کی اس تصور کو نہایت ہی مؤثر انداز میں تردید کی گئی ہے کہ زندگی بھی ایک کھیل ہے جو چند روز کے بعد یوں ہی ختم ہو جائے گی، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، کسی حساب کتاب اور جزا سزا کے سے سابقہ کو پیش واسطہ نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ اس بات پہ حیران ہوتے تھے کہ ہم کیسے جئیں گے، کیسے اٹھیں گے، ہمارا سزا جزا کا حساب کیسے ہوگا۔ تو یہاں پر وہ دلائل دیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انبیاء علیہ السلام کی سیرتوں کے اہم واقعات سے چند واقعات کو تفصیل کے ساتھ بتایا گیا، جن سے سمجھانا یہ مقصود تھا کہ سارے انبیاء علیہ السلام بشر تھے، فرشتے نہیں تھے، اور نہ اللہ کی خدائی میں کسی طرح بھی وہ شرکت کا کوئی شائبہ تھا۔ یہاں پر یہ بھی تھا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کا جو اصل دین تھا وہ یہی اسلام تھا، باقی جتنے بھی مذاہب دنیا میں بنے ہیں وہ محض گمراہ انسانوں کے ڈالے ہوئے تفرقے ہیں۔ آخر میں یہ بتایا گیا کہ انسانوں کی نجات کا جو انحصار ہے وہ اسی دین اسلام کی پیروی کو اختیار کرنے کے اوپر ہے۔ تو یہ تھی سورۃ انبیاء کے مضامین۔ آئیے اب ہم اس سورت کی ابتدا کرتے ہیں۔ پہلا رکوع شروع ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت کی ابتدا ہو رہی ہے، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون۔ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا اور وہ وہی غفلت کی حالت میں منہ پھیرے ہیں۔ جب کبھی ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نصیحت کی بات ان کی طرف آتی ہے تو وہ اس کا مذاق بنانے کی حالت کے اندر اس کو سن رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر اس رکوع میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کے احتساب اعمال کا وقت قریب ہے، مگر وہ غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے جو احکامات اس کے پاس آتے ہیں اس کو بے پرواہ ہو کر سنتے ہیں، کھیل تفریح میں جو ہے منہمک رہتے ہیں، اور ساتھ میں یہاں پر پھر منکرین جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی ساحر کہتے تھے، کبھی جادوگر کہتے تھے، کبھی مجنون کہتے تھے، تو اس کا یہ کہتے ہوئے رد کیا گیا ہے اور پھر گزشتہ رسولوں کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ یہ بھی وہی اسی طرح کا پیغام لے کر آئے ہیں جو سابقہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت تھی، اور ان کے ساتھ بھی لوگوں نے یہی معاملہ کیا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں، لہٰذا یہ منکرین کا یہ کوئی حال جو ہے وہ نیا حال نہیں ہے، بلکہ یہ سابقہ قوموں کے جو منکرین تھے ان کی روش کے اوپر چل رہے ہیں۔
اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر یہ بتایا کہ جو اس طرح کا معاملہ اپنے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ رکھتا ہے تو ان کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہلاک اور بربادی کا ان کو سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ان کے فرمائشی معجزات ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچانے کے لیے وہ طرح طرح کے حربے استعمال کیا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی کی جا رہی ہے اور سابقہ قوموں کے انبیاء علیہ السلام کے احوال بتائے جا رہے ہیں کہ یہ جو کر رہے ہیں یہ پہلے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی ان کے اقوام کا یہی حال رہا ہے، لہٰذا آپ اس کے اوپر پریشان ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جو ہے دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے اور آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہے کہ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ پھر کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہم نے کتنی ہی بستیوں کو پیس ڈالا جو ظالم تھے اور ان میں سے ہم نے دوسری نسل کو جو ہے پیدا کیا۔ اس رکوع میں جو ہے ذرا تفصیل کے ساتھ گزشتہ اقوام کے احوال کا تذکرہ ہے اور بتایا گیا کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا اور کس طریقے سے گمراہیوں پر اصرار کرتے رہے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ تباہ ہو گئے۔ مطلب یہ کہ پہلو میں تو سرکشی اور اختلاف میں پڑھ کر اپنے لیے شامت اور وبال کو دعوت دی، قرآن کریم کے منکرین بھی یہی سب کر رہے ہیں، تو لہٰذا ان کا حال بھی جو ہے دوسری اقوام سے مختلف نہیں ہوگا۔ یہاں پر عذاب کے وقت جو ظالم قوموں کا حال ہوتا ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے لیے اس وقت کوئی مددگار نہ ہوگا، اور یہ اس وقت ان کا انکار کرنا، ان کا جتنا بھی اپنے رسولوں کے ساتھ جو معاملہ تھا، یہ اس وقت عذاب جب دیکھیں گے تو کچھ بھی ان کے لیے نہیں بچے گا۔ اور یہ سب عذاب اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے جھٹلایا اور اپنے ظلم کی باسبب ان کے اوپر اللہ رب العزت کا جو ہے عذاب نازل ہوا۔ اس پوری رکوع کے اندر کائنات کو بتایا گیا، کائنات کی جو قدرت ہے ان کی طرف انسان کی دوبارہ توجہ دلوائی گئی اور بتایا یہ جا رہی کائنات کا یہ جتنا بھی کھیل ہے کوئی تماشا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور تمہارے لیے سیکھنے کا سبق ہے اس کے اندر۔ لہٰذا کائنات کی جو مثالیں دی جا رہی ہیں، تدبر کے بارے میں کہا جا رہا ہے، تو یہ صرف اس کی رنگینیوں کی طرف اشارہ نہیں ہے، بلکہ اس میں تدبر کرو اور یہ دیکھو کہ اتنی بڑی کائنات کا جو وجود ہے وہ کیسے قائم ہے، کون ایسی ہستی ہے جو اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ اور ساتھ میں یہاں یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے جن کو تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ اس قدرت کو دیکھو، اس نظام کو چلانے کو دیکھو، تو تمہیں خود اندازہ ہو جائے گا کہ تمہارے جو اپنے معبود ہیں اور ان کا اس سے کیا مقابلہ ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی فرشتوں کا اصل مقام بتایا جا رہا ہے کہ ان کا اصل مقام کیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت میں دن رات مصروف ہیں اور وہ اس سے تھکتے نہیں ہیں، کیونکہ مشرکین کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ نعوذ باللہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹی ہیں، جسے وہ لوگ اپنے لیے پسند نہیں کرتے تھے، اس کی نسبت جو ہے فوراً جو ہے اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف کر دیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے ان کے اس عقیدے کی بھی دوبارہ تردید کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے اور اس تیسرے رکوع کی آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہے، بتایا جا رہا ہے کہ اولم یرى الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون۔ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، کیا انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ سارے آسمان اور زمین بند تھے، پھر ہم نے انہیں کھول دیا اور پانی سے ہر جاندار، ہر چیز کو جو ہے ہم نے پیدا کیا۔ تو اس رکوع میں دیکھا جائے آسمان اور زمین کی پیدائش کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کے نظام کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے جو خدا کی حکمت اور اس کے تدبر کے ساتھ چل رہا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ انسان کی جو پیدائش ہے جس غرض سے ہوئی ہے، اسے انسان فراموش کر کے کفر اور سرکشی کی راہ اختیار کیے ہوئے ہے۔ یہاں پر قرآن اور صاحب قرآن کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور قیامت سے غفلت برتی جاتی ہے، قیامت سے ڈرایا جاتا ہے، تو گویا کہ ایک استہزاء کا طریقہ سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، آخرت کا حساب کتاب کب ہوگا۔ لیکن یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جب آئے گی تو پھر پتہ چل جائے گا اور ان کا کیا حال ہوتا ہے۔ ان تمام باتوں کا اس رکوع کے اندر تذکرہ ہے۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ سے بیشتر بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، لیکن ان گزشتہ قوموں نے پھر اس کا مزہ بھی چکھ لیا۔ مشرکین نے مکہ، جیسے کہ ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں
طرح طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ان کے حضور گستاخیاں کیا کرتے تھے۔ تو بتا دیا کہ صاحب قرآن اور قرآن کے ساتھ جو تمہارا معاملہ ہے تو تمہارا حال بھی دوسرے اقوام سے مختلف نہیں ہوگا۔ پھر یہاں پر موت اور حیات کا جو ایک مسئلہ ہے جس کے اوپر یہ لوگ شک و شبے میں رہتے تھے کہ ہم کس طریقے سے مر جائیں گے، پھر دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے، تو یہ اصل میں انسانوں کی آزمائش ہے، اس کا ایک امتحان ہے کہ وہ اللہ کی آیات پہ کس طریقے سے ایمان لے کر آتا ہے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ موت حیات یہ سب ہے، تو یہ انسان اگر اپنی پیدائش پہ غور کرے، معاملات پہ غور کرے، تو اللہ رب العزت سے تو یہ کچھ بھی بعید نہیں ہے، پھر پتہ نہیں ان کا کس وجہ سے جو ہے انکار کرتا ہے۔ آخر میں یہاں پر مشرکین کے لیے ایک دھمکی ہے، اللہ رب العزت نے اس کو آیت میں بیان کیا کہ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ یہ اس سے پہلے بھی اپنے رسولوں کے ساتھ جو ہے استہزاء مذاق کیا کرتے تھے، اور ان کا نتیجہ کیا ہوگا کہ سابقہ اقوام کی طرح یہ بھی ہلاک کر دیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آگے چوتھا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور چوتھے رکوع کی آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہے۔ رکوع شروع ہو رہا ہے قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ۔ فرمایا جا رہا ہے کہ کہہ دو کون ہے جو رات میں اور دن میں خدائے رحمان کے عذاب سے تمہیں بچائے گا، مگر وہ ہے کہ اپنے پروردگار کے ذکر سے منہ موڑ کے رکھے ہوئے ہیں۔ اس رکوع میں سب سے پہلے تو جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کو خدا کے عذاب سے وہ چیزیں نہیں بچا سکتی جن کو ان مشرکین نے اپنا معبود بنا رکھا ہے، اور ساتھ میں کافروں کے منصوبوں کے سے متعلق جو ان کے منصوبے تھے ان میں بتایا گیا کہ وہ خیال کرتے ہیں کہ اپنی سرگرمیوں سے اسلام کا جو ہے وہ خاتمہ کر دیں گے، طرح طرح کی تدبیریں اختیار کرتے تھے، مسلمانوں کے درمیان خود دلوانی کی کوشش کرتے تھے، اور ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ان کے اوپر دنیا کے اسباب تنگ کیا کرتے تھے۔ تو یہ تمام جو ان کی سرگرمیاں تھیں، تو اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کا جو ایک زور ہے وہ کمزور پڑ جائے، اور یہ جو جوک در جو اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں ان کی ہمت ٹوٹ جائے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ صرف ان کا فریب ہے، یہ ان کی نفس کا فریب ہے، کیونکہ اسلام جو ہے دن بہ دن پھیل رہا تھا، تو یہ بتایا جا رہا ہے ساتھ میں کہ قیامت اور جزا سزا کا جو تذکرہ یہاں پر ملتا ہے، اس کے بعد توریت کے نزول کا تذکرہ ملتا ہے کہ جس طرح اللہ نے وہ کتاب نازل کی تھی اسی طرح قرآن کریم بھی نازل کیا ہے۔ یہاں پر سب سے پہلے تو مشرکین کے لیے دعوت فکر ہے کہ غور و تدبر کریں، کہ اللہ کی کائنات کے اندر غور کرے، اللہ کے نظام کے اندر غور کرے، جن کو انہوں نے خود اپنا معبود بنا رکھا ہے ان کی حیت و حال پر غور کریں۔ اس کے ساتھ انہیں دعوت دی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کی کتاب سے کون لوگ فیض پاتے ہیں جو اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آگے پانچواں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اس کی آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ یہاں پر اس رکوع میں بتایا جا رہا ہے، اور اس سے پہلے ہم نے ابراہیم کو وہ سمجھ عطا کی تھی جو ان کی تھی، اور ہم ان کو جو ہے خوب جانتے ہیں۔ اس رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی دعوت حق کا ایک تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہے کہ کس طرح سے انہوں نے بت پرستی کو اپنی دلیلوں سے خاموش کیا تھا۔ مندر میں واقع اس طریقے سے مندر میں کس طریقے سے انہوں نے بتوں کو توڑ کر اپنی قوم کو سبق دیا تھا کہ بت جو ہے خدا نہیں بنا سکتے، پھر کس طریقے سے اس قوم نے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جھٹلایا، ان کو جلا کے آگ میں ڈالنا چاہا، اور نمرود جو بادشاہ تھا اس نے ان کو آگ میں پھینکا، لیکن اللہ کے حکم سے وہ آگ جو ہے ان کے لیے ایک سلامتی کا گہوارہ بن گئی تھی۔ تو اس تمام واقعے کا یہاں پر ذکر ہے کیونکہ یہاں پر ان کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ایک دن جب ان کی قوم کا کوئی جشن وغیرہ تھا اور وہ اپنے بتوں کو چھوڑ کر اس جگہ پہ جمع تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس جگہ پہ گئے، تمام بتوں کو توڑا، اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کے ہاتھ میں انہوں نے وہ کلہاڑی جس سے مارا تھا کہ توڑے تھے بت وغیرہ، اس نے ہاتھ میں پکڑوا دیے۔ قوم آئی تو یہ دیکھ کر جو ہے غصے میں ہوئی، اور انہوں نے پوچھا کہ یہ کام تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، یہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ میں نے نہیں کیا بلکہ یہ جو بڑا بت ہے اس نے کیا۔ تو وہ بھی یہ بات جانتے تھے کہ بت کچھ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے
جو ہے یہ جواب دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے ایک تنزیہ اس نے انہیں خود ہی ان کی طرف کہا کہ جب تم یہ بات جانتے ہو کہ تمہارے یہ کوئی کسی کام کے ہے ہی نہیں، کچھ کام ہی نہیں کر سکتے، اپنی مدد ہی نہیں کر سکتے، تو تم نے ایسے کھوکھلے معبودوں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ گویا کہ ان کی بات کو انہی کے اوپر حکمت کے ساتھ ایک دلیل قائم کی کہ اب بھی تم غور کرو کہ تم کس کی عبادت کر رہے ہو۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر اس رکوع کے اندر حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ جو ایک ہجرت کا تذکرہ ہے اس کے مضامین ہے، اور پھر حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے، اور یہ بتایا گیا کہ سارے حضرات جو تھے وہ داعی حق تھے، اللہ نے ان پر اپنی رحمتیں نازل کی، انہوں نے نماز اور زکوٰۃ اور دوسری عبادتوں کی طرح لوگوں کو جو ہے دعوت دی اور خود بھی اس پر عمل پیرا ہوئے۔ تو یہاں پر ان انعامات کا جو انبیاء علیہ السلام پر اللہ رب العزت کے تھے، انہیں حکمت کا علم عطا فرمایا اور پھر ان کو نجات ان کی اقوام کو دی، ان تمام باتوں کا یہاں پر جو ہے ہمیں تذکرہ ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی چھٹا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور چھٹے رکوع کے مضامین آپ کے سامنے اس طریقے سے ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ یہاں پر آیت اس طریقے سے ہے، اور نوح کو بھی ہم نے حکمت اور علم عطا فرمایا، اور وہ یاد کرو جب اس واقعے سے پہلے انہوں نے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو ان کے ساتھیوں کو بڑی مصیبت سے جو ہے نجات دی۔ یہاں پر اس رکوع کے اندر بھی دیکھا جائے تو متعدد انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور ان کی ایک داستان جو ان کے اقوام کے ساتھ اس کا تذکرہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اور منکرین کی عادت پر جو عذاب تھا اس کا تذکرہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام وغیرہ کے بہت سے انبیاء علیہ السلام کا جو ہے اس کے اندر تذکرہ ہے، اور یہ بتایا گیا کہ سب نے اپنے وقت میں اسی اسلام کی طرف لوگوں کو بلایا ہے، سب کا عمل دین یہی تھا۔ ان کی قوموں نے جو معاملہ کیا اس کا یہاں پر ذکر ہے، اور ان انبیاء کی اتباع اور اطاعت کرنے والوں کی کامیابیوں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے اتباع کی، اپنے انبیاء علیہ السلام کا ساتھ دیا، اللہ کی دعوت کو قبول کیا، تو اللہ رب العزت نے ان کو نجات بھی دی، ان کے لیے انعامات بھی ہے۔ اور ساتھ میں یہاں پر دیکھا جائے تو تاریخ استشہاد کیا گیا ہے، جبکہ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کو تسلی دی جا رہی ہے، اور تیسری طرف یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ قرآن کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہو رہا ہے، تو نتیجہ بھی وہی ہوگا کہ اگر وہ انکار کریں گے، سرکشی کریں گے، تو ان کا معاملہ بھی پہلی اقوام جیسا ہی ہوگا۔ یہاں پر بھی دیگر انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے اللہ رب العزت نے ان کو انعامات دیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ تو ہم بہت پہلے سے بھی صورتوں کے اندر پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، اور یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو ایک قصہ ہے، اور ان کو اللہ رب العزت نے خاص علم اور حکمت نصیب فرمائی تھی، اس کو قرآن کریم بڑے جامع انداز میں بیان فرما رہا ہے۔ ایک واقعہ بھی ہے کہ ان کے معاملے کے اندر ایک شخص کی بکریوں کو جو ہے رات کے وقت وہ دوسرے کھیت میں گھس گئی تھی اور ساری فصلیں تباہ ہو گئی تھیں۔ کھیت والا جو ہے مقدمہ لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ یہ فرمایا کہ بکریوں کے مالک کا فرض تھا کہ وہ رات کے وقت بکریوں کو باندھ کر رکھتا، اور چونکہ اس سے یہ غلطی ہوئی ہے تو کھیت والے کا ایک نقصان ہوا، اس لیے بکری والا اپنی اتنی بکریاں کھیت والے کو دے دے جو قیمت میں تباہ ہونے والی فصل کے برابر ہوگی۔ یہ فیصلہ جو تھا وہ عین شریعت کے مطابق تھا، لیکن جب لوگ باہر نکلنے لگے تو دروازے پر انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ میرے والد نے کیا فیصلہ کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو بتایا گیا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میرے ذہن میں ایک اور صورت آ رہی ہے جس میں دونوں کا فائدہ ہوگا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کی بات سن لی تو انہیں اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ کیا صورت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بکری والا کچھ عرصے کے لیے اپنی بکریاں کھیت والے کو دے دے، جس سے دودھ وغیرہ سے کھیت والا تو فائدہ اٹھاتا رہے گا، اور کھیت والا اپنا کھیت بکری والے کو دے دے، وہ اس میں کھیتی اگائے گا، اور جب فصل اتنی بڑھ جائے گی، بکریوں کے نقصان کے اس کے قریب پہنچنے والی ہوگی، تو ان بکریوں کو کھیت والوں کو دے دے گا۔ تو یہ ایک مصلحت کی صورت تھی جس سے دونوں کو فائدہ ہوگا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے پسند فرمایا اور دونوں فریقین اس پر جو ہے رضامند ہو گئے۔ اب یہاں پر یہ بات تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا جو فیصلہ تھا وہ عین قانون کے مطابق تھا، جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو تجویز تھی وہ ایک مصلحت کی صورت تھی۔
اللہ تعالیٰ نے دونوں کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ان کو علم اور حکمت دونوں عطا کی ہے، لیکن نصیحت کی جو صورت حضرت سلیمان علیہ السلام نے تجویز کی تھی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی سمجھ میں انہوں نے یہ جو سمجھ سے کام لیا، ان کو یہ جو سمجھ عطا ہوئی ہے، یہ اللہ کی عطا کرتا ہے۔ تو ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے، اس آیت سے ہمارے لیے سبق ہے کہ مقدمے کے دوران قانونی فیصلہ حاصل کرنے سے بہتر یہ ہے کہ فریقین سب سے پہلے آپس میں رضامندی سے مصلحت سے کوئی شکل نکال لیں جس میں دونوں کو بھلا ہو۔ تو یہاں پر اس واقعے کا خاص طور پہ قرآن کریم میں ذکر ہے، جو ہمارے لیے بھی ایک قاعدہ ہے کہ انسان کو جہاں پر مصلحت کے تحت اس کے معاملات چل سکتے ہیں، تو ضرور اس کو مصلحت اختیار کرنی چاہیے تاکہ دونوں جانبین کا اس کے اندر جو ہے فائدہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے کے اندر یہ آتا ہے کہ بہت ہی دلکش آواز اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمائی تھی، جو ان کو ایک خصوصی معجزہ تھا، جو ان کو بخشا گیا تھا۔ تو یہاں تک کہ پہاڑ بھی ان کے ساتھ جو ہے تسبیح میں شرکت کرتے تھے، اور پرندے بھی جب اڑتے تھے تو وہ اڑ کر آپ کے ساتھ تسبیح میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جو ہے اللہ رب العزت نے ان کو معجزات عطا فرمائے تھے۔ اسی طریقے سے جیسے کہ بعض انبیاء علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ نے لوہے جیسی سخت چیز کو بھی ان کے ہاتھ میں بڑا نرم کر دیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ہوا کو اللہ نے ان کے لیے بالکل ایک مسخر کر دیا تھا، ان کے حکم کے مطابق کر دیا تھا کہ وہ جتنی دیر چاہتے، جتنا چاہتے وہ سفر اس میں کر لیتے تھے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ 1 مہینے کا سفر بھی وہ صبح سے شام تک کے وقت میں طے کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ تمام انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یہاں پر تذکرہ ہے، اور ساتھ میں یہاں پر صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جو ہے عطا کرتا ہے۔ قرآن کریم بار بار واقعات کو بیان کرتا ہے، انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو بیان کرتا ہے، اور ان کا جو صبر تھا، استقامت تھی، اس کو بیان کرتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے لیے ایک سبق ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام پہ بھی مشکلات آتی تھیں، صرف یہ نہیں تھا کہ دعوت جب وہ دیتے تھے اپنی قوم کو اسی وقت کی مشکلات تھی، بلکہ بعض انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بیماریوں سے بھی آزمایا، جیسے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ انہیں کوئی سخت بیماری لاحق ہوئی تھی، اور انہوں نے بڑے صبر اور ضبط سے کام لیا تھا، اللہ کو پکارتے رہتے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کو شفا دی۔ اب وہ بیماری کیا تھی اس کا تو قرآن کریم میں تذکرہ نہیں ہے، اور نہ ہمیں اس میں اتنی کھوج لگانے کی ضرورت ہے۔ اور اس وقت کی جو حال تھا وہ یہ تھا کہ ان کی بیوی کے علاوہ تمام لوگ ان کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، لیکن اس دوران بھی ان کا حال کیا تھا کہ وہ اللہ رب العزت کی اس جو تھا ان کی آزمائش تھی، اس پر صبر کرتے رہتے تھے اور اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ تو یہ تھے انبیاء علیہ السلام کے احوال جو کہ قرآن کریم بیان کر رہا ہے، اور یہ ہمارے لیے، امت کے لیے، تمام لوگوں کے لیے سبق ہے۔ اب یہاں پر اس بات کو بیان بھی کر دیا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کا مقصد کیا تھا۔ ان کی دعوت بھی ایک تھی، ان کا مقصد بھی ایک تھا، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کا پیغام پہنچانا۔ تو پھر قرآن کریم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو ماننے میں اتنا تردد کیوں ہو رہا ہے؟ وہ کوئی نیا دین پیش نہیں کر رہے، بلکہ جس دین کے تم پیروکار اپنے آپ کو بتلاتے ہو، یہ قرآن تمہیں اسی کی تعلیم دے رہا ہے، اسی کی طرف بلا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی 7واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور 7ویں رکوع کی آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہے، بتایا جا رہا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ۔ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے پھر جو مومن بن کر نیک عمل کرے گا تو اس کی کوشش کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور ہم اس کی کوشش کو لکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس رکوع کے اندر بہت ساری نصیحتیں ہیں، من جملہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ اپنی زمین پر فتنہ اور فساد کو زیادہ دنوں تک ہونے نہیں دیتا، مفسدین کا استحصال کر دیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ اعلان کر دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین بن کر جو ہے تشریف لائے ہیں، اس لیے انسانوں کو چاہیے کہ اس رحمت کی قدر کرے اور آپ کی پیروی کرے، رحمت خدا بندی کے مستحق بنے۔ اور ساتھ میں یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ قیامت اور اس کی ہولناکیاں اور اس کی چند نشانیوں کا تذکرہ ہے، اور ان نافرمانوں کو ڈرایا گیا کہ وہ اپنی سرکشی سے باز آ جائے۔ یہ بات ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد دوبارہ انسان کو دنیا میں آنے کا موقع نہیں ملے گا، یعنی کہ اعمال جو وہ کچھ ابھی کر لے گا وہی اس کا ساتھ جاری و ساری رہے گا۔
جیسے اعمال وہ چھوڑ کر جائے گا وہ اس کے لیے یا تو قبر کا ایک ایندھن بن جائیں گے جہنم کا، یا پھر اس کی قبر جو ہے ایک باغوں میں سے ہوگی. اس کا اعمال اگر اچھا اعمال ہوگا تو صدقہ جاریہ کے طور پر ہمیشہ وہ کامیاب رہے گا، اس کو ثواب ملتا رہے گا. اور اگر اپنے پیچھے کفر چھوڑ کے گیا ہے اور اس کفر کے جو اثرات ہیں وہ اس کو تا قیامت ملتے رہیں گے. ساتھ میں قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا جا رہا ہے کہ قرب قیامت کی جو سب سے بڑی نشانی ہے وہ یاجوج اور ماجوج ہے، ان کی یہ الغار ہے، جس کا ہم نے سابقہ سورہ کہف میں بھی تذکرہ پڑھا. اور یہ تمام باتیں بتانے کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، اور ان سے فائدہ اٹھاؤ، ان کی تعلیمات پر عمل کرو، ان کی پیروی کرو، اطاعت کرو، جھٹلاؤ نہیں. اور ساتھ میں یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ان کے ساتھ جو یہ شرک کے حوالے سے ان کے عقائد تھے ان کا سدباب کیا جا رہا ہے، انہیں ڈرایا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے ان کے جو بتوں کی یہ لوگ پوجا کرتے ہیں شرک میں مبتلا ہے، تو قیامت کے دن یہ بھی اپنے انہیں کے ساتھ جو ہے ان کو ڈالا جائے گا. یہاں تک اس سورت کے مضامین پورے ہوتے ہیں. آگے سورۃ الحج ہے. سورۃ الحج یہاں پر علامت کے طور پہ بیان کیا گیا ہے، کیونکہ آیت آتی ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. اس کے ساتھ ہی اگر ہم اس کے زمانے نزول کو دیکھیں تو زمانے نزول کے اعتبار سے ابتدائی مکی دور کے بالکل آخری زمانے میں نازل ہوئی اور اس کی تکمیل ہجرت کے بعد ہوئی. مضامین کے اعتبار سے دیکھیں تو اس میں 3 گروہ مخاطب ہیں. اس سے پہلے تو مشرکین مکہ، دوسرے وہ لوگ جو تبذر میں مبتلا لوگ تھے، اور تیسرے مومنین اور صادقین. مشرکین سے خطاب کی ابتدا مکے میں کی گئی تھی اور مدینے میں جا کر اس کا سلسلہ جو ہے پورا ہوا تھا. اس حصے میں ان کو پورے زور کے ساتھ یہ متنبع کیا گیا کہ تم نے جو ضد اور ہر دھرمی اور جاہلانہ خیالات پر جمے ہوئے ہو، اصرار کر رہے ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب پر تم جو ہے اڑے ہوئے ہو، نبی کو جھٹلا کر نبی اور مسلمانوں کو ظلم و ستم کا جو نشانہ تم نے بنا کر رکھا ہے، یہ سب کچھ تم اپنا ہی بگاڑ رہے ہو. اب تمہارا جو انجام ہے وہ قریب ہے اور اس سے مختلف نہ ہوگا جو تم سے پہلے اس روش کو چل رہے تھے، انکار کر رہے تھے. تو ان کے ساتھ بھی یہ سب ہو چکا ہے. پھر یہاں پر یہ بتایا کہ تمہارے جو خود ساختہ معبود ہیں وہ بھی تمہیں نہیں بچا سکیں گے. اور ساتھ ہی مشرکین مکہ کی اس روش پر ان کی گرفت کی گئی ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے اوپر جو ہے مسجد حرام کا دروازہ بند کر دیا تھا. حالانکہ مسجد حرام ان کی ذاتی کوئی جائیداد نہیں تھی اور وہ کسی کو حج سے روکنے کا حق بھی نہیں رکھتے تھے. اس سلسلے میں مسجد حرام کی تاریخ بیان کرتے ہوئے ایک طرف تو یہ بتلایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خدا کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو سب لوگوں کو حج کا جو ہے حکم جو دیا تھا وہ عام تھا. دوسری طرف یہ بتایا گیا ہے کہ گھر مشرکین کے لیے نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی واحد بندگی کے لیے تعمیر کیا گیا ہے. اور وہ کتنا غضب ہے کہ وہاں ایک خدا کی بندگی ہو تو ممنوع اور بتوں کی پرستش کے لیے پوری طرح آزادی ہے. اسی طریقے سے جو لوگ جو ہے تذبذب میں مبتلا ہے، گرفتار ہے، تو ان کو سرزش کی گئی ہے کہ راحت اور عیش کے ساتھ ایمان کے تقاضے جو ہے وہ پورے نہیں ہو سکتے، چل نہیں سکتے. آزمائش اور خطرات سے گھبرانے کی بنا پر جو لوگ جو ہے اس روش پر چل رہے ہیں وہ ان کو یہ مصیبت نہیں بچا سکتی جو اللہ رب العزت کی جانب سے آتی ہے. اسی طریقے سے اس کے مضامین میں یہ بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو جو قریش کے مظالم کا جواب طاقت سے دینے کی یہاں پر اجازت عطا کی گئی تھی، کیونکہ ہجرت سے قبل جتنی بھی صورتیں نازل ہوئی ہیں اس میں مسلمانوں کو آپ دیکھیں صبر کی تلقین کی جا رہی ہے، استقامت کی تلقین کی جا رہی ہے، دعوت کی جو ہے تلقین کی جا رہی ہے. لیکن ہجرت کے بعد ظاہر مسلمانوں کی طاقت جو ہے جمع ہو گئی اور اب انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ کفار کے مقابلے میں کھڑے ہوں. ان کے جو مظالم ہیں جو مسلمانوں کے پر انہوں نے ڈھا رکھے ان کا جواب دیں. تو یہاں پر یہ بات بھی ہے کہ اب جب تمہیں ایک زمین کا جو ہے اقتدار حاصل ہو رہا ہے تو تمہاری روش کیا ہونی چاہیے. اور ساتھ میں یہاں پر ایمان کے لیے مسلم کے نام کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اصل جانشین تم لوگ ہو، انہی نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، تمہیں اس خدمت کے لیے منتخب کیا ہے کہ دنیا میں حق کی شہادت کو جو ہے بلند مقام پر رکھو. اس پوری صورت میں جگہ جگہ پہ مناسبت کے اعتبار سے جو ہے تذکیر و نصیحت بھی ہے اور شرک کے خلاف توحید اور آخرت کے پرزور دلائل دیے گئے ہیں. اس کے ساتھ ہی صورت شروع ہوتی ہے، پہلا رکوع شروع ہو رہا ہے.
सूरत की इब्तिदा हो रही है कि या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लत अस्साअति शैउन अज़ीम। बताया जा रहा है आम लोगों से खिताब है कि ए लोगों अपने परवरदिगार के गज़ब से डरो, यकीन जानो कि क़यामत का भूचाल बड़ा ज़बरदस्त है जो आकर रहेगा। इस रुकू के अंदर देखा जाए तो सबसे पहले क़यामत की हौलनाकियाँ है, उसका तज़किरा है, और लोगों को क़यामत के वाक़े होने में शक नहीं होना चाहिए कि ये आएगी या नहीं आएगी, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि ये आकर रहेगी। साथ ही क़यामत की वक़ूअ पज़ीर होने के लिए दलाइल दिए गए हैं कि क़यामत आएगी और इसके आने में किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं है। साथ ही यहाँ पर दोबारा ज़िंदा किए जाने की इस वक़्त के अंदर सबूत और इंसान की पैदाइश को, उसके मराहिल को बड़े ही जामे अंदाज में इंसान को बताया गया कि तुम्हारी पैदाइश किस तरह हुई है, तो दोबारा ज़िंदा किए जाना तो कतई तौर पर कोई मुश्किल नहीं है। इसके साथ ही दीनी तालीमात पर जो लोग एतराज़ करते हैं उनके अंजाम से उन्हें दोबारा डराया जा रहा है, तनब्बह किया जा रहा है कि दीन की तालीमात में जो तुम एतराज़ कर रहे हो इससे तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि तुम्हारा अंजाम जो है बड़ा तुम्हें अजाब वाला होने वाला है। इसके साथ ही दूसरा रुकू शुरू हो रहा है और दूसरे रुकू की आयत आपके सामने इस तरीके से है, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين۔ यहाँ पर इस रुकू में इंसान की एक ज़हनियत बताई जा रही है कि वो अल्लाह की इबादत करता है, लेकिन ज़रा सी तकलीफ और मुसीबत से क्या हो जाता है, घबरा जाता है और अपनी इबादत को छोड़ देता है। ऐसा करना इसके लिए निहायत ही बुरा है। और फिर अल्लाह ताला के निज़ाम रबूबियत से क़यामत पर दलील कायम की गई है। परवरिश और तरबियत का ये सारा कारखाना अबस नहीं है, इंसान इससे फ़ायदा उठाता है। लिहाजा ज़रूरी है कि इस मामले में इंसान अपनी ज़िम्मेदारियों को महसूस करे और इसकी ज़िम्मेदारियों के हिसाब किताब के लिए जो है एक दिन मुकर्रर है। जितना भी वो यहाँ काम कर रहा है, जो भी जद्दोजहद कर रहा है, इसको इसका बदला ज़रूर मिलेगा। और साथ में ये भी बताया गया है कि दुनिया में इंसान जितने अक़ीदों या जितने मज़ाहिब के ऊपर चल रहे हैं, सबका फ़ैसला है क़यामत के दिन हो जाएगा कि कौन हक़ पर है और कौन जो है कुफ़्र पर है। इसके साथ ही फिर काफ़िरों और नाफरमानों को सख्ती के साथ यहाँ पर धमकी दी गई है और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब का तज़किरा है कि वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़। क्योंकि इन सब के अपने यहूद थे या नसारा थे या मुशरिकीन मक्का थे, सब अपना आप को हक पर समझते थे और अल्लाह को बड़ा अपना करीब समझते थे और अपना हर अमल जो इनका अपना घड़ा हुआ था उसको दीन की निस्बत से जोड़ते थे कि ये चीज़ की वजह से हम हक पर हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें खुला चैलेंज दे रहे हैं कि अगर तुम ये समझते हो कि तुम हक पर हो तो रोज़ क़यामत तुम्हारा फैसला हो जाएगा। और यहाँ पर ये बात भी बताई जा रही है कि कायनात की जो है हर शय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सजदा कर रही है। अब वो किस तरीके से सजदा कर रही है, इसकी क्या कैफियत है, बाज़ दफ़ा हम इस कैफियत को हर कोई इसका मुशाहिदा नहीं कर पाता, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही बेहतर तौर पर जानते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर जहन्नुम की अज़ाब उसके हौलनाकियों का तज़किरा करते हुए उनके जो लोग इसके मुस्तहिक़ होंगे उनके बारे में बताया गया। आगे सूरत का तीसरा रुकू शुरू हो रहा है और तीसरे रुकू की आयत आपके सामने इस तरीके से है, मोमिनीन के बारे में है कि इन्नल्लाह युदखिलुल लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु युहल्लौना फ़ीहा मिन असाविर मिन ज़हबिन व लुअलुआ व लिबासुहुम फ़ीहा हरीर। आयत आपके सामने इस तरीके से है, बताया जा रहा है कि बेशक जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेक आमाल किए हैं उनके लिए ऐसी जन्नतों में दाखिल होंगे जिसके नीचे नहरें बहती होंगी, जहां इन्हें सोने की कंगनों से और मोतियों से सजाया जाएगा, जहां उनका लिबास जो है रेशम का होगा। यहाँ पर सबसे पहले तो मोमिनीन को बशारत दी गई है कि जो अमले सोहले पर डटे हुए हैं, उसको कर रहे हैं, उनके लिए ऐसे इनामात होंगे। और फिर यहाँ पर खाने काबा की हुर्मत का बयान है और बताया गया कि अल्लाह ताला की इबादत के लिए घर तामीर हुआ था, लोगों को इसकी इबादत से रोकना, इस घर की बेहुरमती करना अल्लाह का गैज़ व गज़ब बढ़ाने का सबब है। जैसे कि हमने इसके मज़ामीन में पढ़ा कि इन्होंने असद जो है ये बात कर ली थी कि ये सिर्फ हम ही इसके हकदार हैं और हम जिसका चाहे दाखिला बंद कर दें, जिसको चाहे हम लोग जो है इसके अंदर दाखिल होने दें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ पर इनके लिए बात फरमा रहे हैं।
اسی طریقے سے مسجد حرام اور اس کے آس پاس میں وہ مقاصد جن میں حج کے افعال ادا ہوتے ہیں، مثلاً صفا مروا کے درمیان سعی کی جگہ وغیرہ، عرفات، مزدلفہ، یہ کسی شخص کی بھی ذاتی ملکیت نہیں ہے، بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے یہ وقف ہے، عام ہے، اور اس کی عبادت کے لیے استعمال کرنے کے لیے مقامی باشندے باہر سے آنے والے یہاں پر سب برابر ہیں۔ تو یہاں پر اس رکوع میں اس بات کا تذکرہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی آگے چوتھا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ چوتھے رکوع کی آیات اس طریقے سے سامنے ہے کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ فرمایا جا رہا ہے کہ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کے گھر یعنی کہ کعبے کی جگہ بتائی تھی اور یہ ہدایت کی تھی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا اور میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک رکھنا جو یہاں طواف کریں گے، عبادت کے لیے کھڑے ہوں گے اور رکوع اور سجدے کو بجا لائیں گے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے تو یہ بتایا گیا کہ اس کی تعمیر کسی نبی نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے کی تھی، کس غرض سے کی تھی، کن تمناؤں کے ساتھ کی تھی، ان تمام کا تذکرہ ہے، اور اس معاملے میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا حکم دیا تھا، اور ساتھ ہی مختصر طور پر جو حج کے یہاں پر احکامات ہیں، حج کے آداب ہیں، حج کے ارکان ہیں، ان کی طرف جو ہے توجہ دلوائی گئی ہے۔ جیسے کہ یہاں پر حرم کے بارے میں آتا ہے نا کہ حرم میں جس طرح ہر نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے، تو اسی طریقے سے جو یا کوئی گناہ کرے گا، کوئی کفر کا کام کرے گا یا حرم کے احکامات کی کوئی خلاف ورزی کرے گا تو اس کا گناہ بھی اس جگہ پر زیادہ ہے۔ تو اور حج کے کاموں میں سے یہ کام بھی اس بات کی پر خاص توجہ دلوائی گئی ہے کہ حج میں جو ہے اہم کام جو ہے جانوروں کی قربانی ہے، انہیں اللہ کے نام پہ ذبح کرنا، اور اس کا مقصد بھی بتایا گیا، اور حج سے عبادت کا حاصل ہونا اور اس کے فلوس کا مسلسل جاری وہ ساری ہونا، یہ تمام جو ہے اس رکوع کے اندر ہمیں بات ملتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی حج کے دوران انسان احرام میں ہوتا ہے تو اس کے لیے بال کاٹنا، ناخن تراشنا جائز نہیں ہوتا، یہ پابندیاں اس وقت ختم ہوتی ہیں جب وہ حج کی قربانی سے فارغ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ میل کچیل دور کرنے کا مطلب بھی یہاں پر آیات میں یہی ہے کہ حج کرنے والا جو ہے قربانی کے بعد جسم کے بال ناخن کاٹ سکتا ہے، اور یہاں پر منتیں پوری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ واجب قربانی کے علاوہ بہت سے حضرات یہ منتیں مان لیا کرتے تھے کہ حج کے موقع پر ہم اپنی طرف سے بھی قربانی کریں گے، اور اس کے بعد بیت اللہ شریف کے طواف کا ذکر ہے، تو جسے بیت العتیق کہا گیا ہے، آیت کے اندر بھی ہے کہ لکم فیہا منافع الی اجل مسمی ثم محلھا الی البیت العتیق۔ تو یہ طواف عام طور پر قربانی اور سر منوانے کے بعد کیا جاتا ہے اور حج کے اہم رکن میں سے ہے۔ بیت اللہ کو یہاں پر بیت العتیق کہا گیا ہے اس لیے کہ اس کے ایک معنی تو قدیم کے ہیں، یعنی کہ اس کے قدیم ترین گھر کی طرف اشارہ ہے جو گھر عبادت کے لیے سب سے پہلے تعمیر کیا گیا تھا، اور اس کا ایک معنی آزاد کے لیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے آزاد کہنے کی وجہ یہ بتائی تھی کہ اللہ رب العزت نے اسے ظالموں کے قبضے سے آزاد کروایا۔ اور پھر یہاں پہ جو جانوروں سے متعلق عرب کی جاہلانہ رسومات تھیں کہ وہ بتوں کو جو ہے جانوروں کو حرم کے نام پہ وقف کیا کر دیتے تھے، جس کا ذکر ہم نے سورہ انعام میں بہت تفصیل کے ساتھ پڑھا ہے، تو ان تمام باتوں پہ یہاں پر تذکرہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر شاعر اللہ کا احترام کے بارے کے اندر ہے کہ شاعر کے معنی ہوتے ہیں وہ علامتیں جن کو دیکھ کر دوسری چیز یاد آ جائے، تو اللہ رب العزت نے جو عبادتیں واجب قرار دی ہیں، خاص طور پر جن مقامات پر حج کی عبادات مقرر کی ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کے شعائر میں داخل ہے اور ان کی تعظیم جو ہے ایمان کا تقاضا ہے۔ تو یہ تمام شاعر اللہ کا جو احترام ہے یہ دل میں تقویٰ ہونے کی علامت ہے، تو یہاں پر اس بات کا تذکرہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی پانچواں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور پانچویں رکوع کی آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اس رکوع کے اندر سب سے پہلے تو قربانی کے جو احکامات ہیں اس کو بیان کیا گیا ہے، قربانی کی عبادت جو ہے اس کا حکم دیا جا رہا ہے، اور تعلیم یہ دی جا رہی ہے کہ اللہ رب العزت کو قربانی کے نہ گوشت کی طلب ہے، نہ جانور کا گوشت اللہ رب العزت کو پہنچتا ہے، نہ اس کا خون اللہ کو پہنچتا ہے۔ اللہ کو اگر جو چیز پہنچتی ہے وہ ہے تقویٰ،
اور قربانی سے مقصد بھی اس کا جو اصل مقصد ہے، اس کی روح ہے، وہ تقوی کا حصول ہی ہے، اور اللہ کی راہ میں قربانی کے جو جذبات انسان کے ہوتے ہیں اس کو ابھارنے کے لیے یہ فریضہ جو ہے قرار دیا گیا ہے۔ تو اس تمام کی تفصیل اور اس کی بارے کے اندر یہاں پر مذکور ہے۔ اس کے ساتھ ہی چھٹا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور چھٹے رکوع کی آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہے کہ یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ فرمایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے انہیں اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے دفاع میں لڑیں کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا۔ تو یہاں پر مکہ مکرمہ میں 13 سال تک پہلے تو وہ صبر سب کے ساتھ جو ہے تلقینی آیات آتی رہیں کہ مسلمانوں کو کفار کے مقابلے میں اب جو ہے تلوار اٹھانے کی اجازت دی جا رہی ہے کہ اب ان کے ظلم کا جواب جو ہے دینا چاہیے، اور ان کی ہر زیادتی کا جو ہے ان سے حساب لینا چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو اس رکوع کے اندر دیکھا جائے تو جہاد پر ابھارا گیا، اور پھر اسلامی جو حکومت کے خدوخال بتائے جا رہے ہیں کہ نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا دینا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا، یہ ایک نظام حکومت کے مقصد بتائے جا رہے ہیں۔ اور پھر ساتھ میں رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کی تصدیق کرنے والوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی نافرمان اقوام کا یہی حال رہا ہے۔ اور پھر بتایا جا رہا ہے کہ گزشتہ قوموں کی سرکشی کے انجام کی طرف اشارہ ہے کہ کس طریقے سے قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود کا جو حال تھا اس کو یہاں پر بیان کیا گیا، اور فرمایا جا رہا ہے کہ عبرت کے لیے آج بھی ان کے آثار موجود ہیں، جن کو عبرت حاصل کرنی ہے وہ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے جبکہ کافروں کے لیے ایک دھمکی ہے، اور کفار کے بارے میں یہ بات ہے کہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہے بلکہ ان کے دل اندھے ہیں، کیونکہ آنکھوں ایسا نہیں ہے کہ انہیں نظر نہیں آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار کیا ہے، ان کی تعلیم کیا ہے، ان کی شخصیت کیا ہے۔ وہ دل ہر چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے انہوں نے، لیکن اصل میں ان کی آنکھیں نہیں، ان کے دل اندھے ہو گئے، دلوں پہ پردہ پڑ گیا ان کے کفر کے سبب، اور وہ دل میں چیز آتے ہوئے وہ اس چیز کو جھٹلا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر اسلامی ریاست کے اعراض اور مقاصد بتائے جا رہے ہیں، کیونکہ خلافت عرضی کا مقصد تھا کہ اللہ رب العزت کی زمین پر اللہ ہی کا بول بالا کیا جائے، اسلامی تعلیمات کا جو ہے انعقاد کیا جائے، اس کو نافذ کیا جائے، تو یہ مقصد تھا۔ اب یہاں پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر ایک بنیادی نظام رکھا جاتا ہے، اس کی بنیاد اسلام کی کن تعلیمات پر ہونی چاہیے، تو اس کی 4 بنیادی ارکان ہمیں یہاں پر ملتے ہیں کہ نماز کی پابندی کروانا، زکوٰۃ کا نظام جو ایک نظام ہے اس کا نظام قائم کروانا، امر بالمعروف کا حکم دینا اور نہی عن المنکر سے روکنا۔ تو یہ جس نظام کے اندر اس کی بنیاد ڈالی جائے گی تو وہ معاشرہ ایک بہترین معاشرے کے طور پر تشکیل پائے گا۔ اس کے ساتھ ہی آگے 7واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور آگے مومنوں سے خطاب ہے کہ قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین۔ اس رکوع کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابیت یہ اعلان کرایا گیا کہ یہ رسالت یہ ساری دنیا کے لیے ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ جو لوگ اس کی تصدیق کر کے نیک عمل کر کے زندگیاں اپنی اختیار کریں گے ان کے لیے بشارت دی گئی ہے، اور جو لوگ اس کی طرف سے اعراض کریں گے ان کے لیے سابقہ اقوام والا ہی حال ہے۔ اور پھر شیطان کی چال بازیوں کا تذکرہ ہے کہ اس نے ہر زمانے میں داعیان حق کی دعوتوں کو ناکام کرنے کی ہر طرح کی کوشش کی ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو شیطان کا اہل کار بننے کے لیے پیش کیا اور بالآخر ان کا انجام کیا ہوا کہ وہ ناکام ہو گئے، اور قیامت کے دن جو ہے سزا بھگتیں گے۔ یا فرمایا جا رہا ہے کہ والذین کفروا کذبوا، جنہوں نے کفر کیا وہ کذبوا بآیاتنا، ہماری آیات کو جھٹلایا، بس ان کے لیے جو ہے دردناک عذاب ہے۔ اس کے ساتھ ہی قرآن پر شک کرنے والے بھی اس کے اندر شامل ہیں کہ قرآن پر شک کرنے والے، اس کی ہدایت پر دلی طور پر تردد میں پڑنے والے، ان کے لیے بھی ذلت والا عذاب ہے۔ آگے 8واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ 8ویں رکوع کی آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہے کہ فرمایا جا رہا ہے کہ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنهم اللہ رزقا حسنا وان اللہ لہو خیر الرازقین۔ اس رکوع میں جہاد اور ہجرت کی جو ایک اہمیت ہے، اس کی فضیلت ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے، اور اللہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، ہجرت کرنے والوں کے لیے بڑی خوشخبریاں ہیں، بشارتیں ہیں، اور ساتھ ہی اسلام کے آخر کار غالب ہونے کی طرف بھی اشارت کیا گیا ہے، اور فرمایا
لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وان اللہ لہو الغنی الحمید۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بشارت ہے، اور ساتھ میں اس طرف دوبارہ توجہ دلوائی گئی ہے کہ کائنات کا جتنا بھی نظام ہے وہ اللہ رب العزت ہی چلا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی نواں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور نویں رکوع کی آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں جن کا تذکرہ ہم نے پہلے بھی پڑھا، یہاں بھی مسلسل کچھ نعمتوں کا تذکرہ ہے کہ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ یہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اوپر جو ہے اپنی رحمت کا معاملہ فرمایا، جن سے انسان مسلسل فائدہ اٹھا رہا ہے۔ کہا گیا ہے کہ آسمان کو گرنے سے کون روک سکتا ہے؟ گویا کہ آسمان اگر گر جائے تو یہ نظام کائنات جو ہے درہم بھرم ہو جائے گا، تو بتاؤ تمہارا کیا حال ہوگا؟ لیکن انسان ناشکری کرتا ہے اور سوچتا نہیں ہے کہ جو کچھ اللہ دینے پر قادر ہے وہ چھین لینے پر بھی قادر ہے۔ اور پھر اس وقت کیا ہوگا؟ پھر کفار مشرکین کی جو ہے ہٹ دھرمیوں کا تذکرہ ہے کہ عبادات کے طریقوں پر اعتراض کرتے تھے کہ پہلے شریعت کے اندر تو اس طریقے سے حکم دیا گیا تھا، اب آپ نے حکم آگے تبدیل کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس بات کا جواب دیا اعتراض کا کہ پہلی شریعتوں کے جو احکامات تھے ان میں اللہ رب العزت کی حکمت کے تحت جو ہے تبدیلی ہوتی تھی، ان کی عبادت کے طریقے میں بھی تبدیلی ہوتی تھی۔ جیسے کہ یہود کی عبادت کے اندر جو ہے رکوع نہیں تھا، جس کا پہلی پارے کو اندر بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو یہ کوئی اعتراض کرنے والی بات نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے لمحہ فکر ہے کہ اللہ رب العزت کی آیات کے اندر صرف جو ہے پیڑ نکالنے کی در پر ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس صورت کا، اس پارے کا آخری رکوع ہے جو کہ 10واں رکوع ہے، اور بتایا جا رہا ہے، لوگوں سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يصبهم الذباب شديدا لا منه ضعف الطالب والمطلوب۔ اس رکوع میں مختلف انداز سے مشرکین کو سمجھایا گیا ہے کہ وہ اپنے شرک، اپنی حرکتوں سے باز آ جائے۔ شرک کی برائیوں اور بتوں کی جو چال بازیاں تھیں، ان کی لاچاریاں تھیں، اس کو بتایا گیا، اور ساتھ ہی مسلمانوں کو نماز، جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا گیا، اور کہا گیا کہ یہ اسلام ملت ابراہیمی ہے، اس لیے تمہارا نام جو ہے مسلمین رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں کو ان کے فریضہ کی یاد دہانی کروائی گئی ہے کہ حق کی شہادت کے لیے تمہارا انتخاب ہے، یہی تمہاری وجہ شرافت ہے، اس سے غافل ہونے کے بعد تم خیر امت اور شریف امت ہونے کے مستحق نہیں ٹھہرو گے۔ گویا کہ یہاں پر اللہ رب العزت جو ہے عمل کی دعوت دے رہے ہیں، تو جیسا عمل کرو گے ویسے ہی تم اس کے انجام کار پاؤ گے، اور اس کے فریضے کی طرف، اس کا جو ایک منصب اللہ رب العزت نے عطا فرمائے گا، اس کی طرف توجہ دلوائی گئی ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا کہ جو تم عمل کر رہے ہو اللہ رب العزت سے خوب واقف ہے، تمہارے کسی بھی عمل سے اللہ رب العزت ناواقف نہیں ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی ہے کہ اللہ کی جہاد کا جو لفظ ہے اس کے معنی ہوتے ہیں جد و جہد اور کوشش کرنے کے، اور یہ لفظ دین کے راستے میں ہر کوشش کو شامل ہوتا ہے۔ اس میں مسلح جد و جہد یعنی کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی شامل ہے، پرامن جہاد بھی شامل ہے کہ انسان اپنی اصلاح کرے، جو محنت بھی وہ اپنے نفس کے لیے کرتا ہے، اپنا آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے کرتا ہے، دین کے لیے کرتا ہے، کسی بھی جہت میں کرتا ہے، وہ تمام اس لفظ کے اندر شامل ہے۔ تو سب سے پہلے تو جس جہاد کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ یہی تھا جو اللہ کے راستے کے اندر تلوار کے ساتھ کیا جاتا ہے، لیکن جہاد کی مختلف صورتیں بھی اس لفظ کے اندر شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس صورت کا اور اس پارے کے آج کے مضامین اور خلاصہ مکمل ہوتا ہے۔ آپ سامعین اپنے سوال جواب اب کر سکتے ہیں، اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ ابھی ہمارے پاس کچھ منٹ ہیں، آپ اپنا سوال اگر ویسے کرنا چاہتے ہیں تو اپنا ہینڈ ریز کر دیں، انمیوٹ کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ لکھ کے بھی یہاں پر بھیج سکتی ہیں۔
جی طالبات عزیزات، آج کا خلاصہ سمجھ میں آیا ہے؟ آج کا آپ کا خلاصے کے مضامین کے اعتبار سے کوئی سوال ہے، کوئی فیڈ بیک ہے تو آپ ضرور بتائیے۔ ٹھیک ہے طالبات، ہم جو ہے انشاءاللہ پھر کل نئے پارے کے دوسرے پارے کے خلاصے کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ آج کی نشست کو پھر ہم ختم کرتے ہیں۔ آپ لوگ کے لیے گروپ انشاءاللہ وہ کھول دیا جائے گا ضابطہ ترتیب کے مطابق، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمارے اس وقت میں جو وقت آپ لوگ اس کو سننے میں، سنانے میں اور اس کی تیاری میں ہماری انتظامیہ لگا رہی ہے، اللہ رب العزت ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے یہاں پڑھنا پڑھانا سننا سنانا اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں احسن طریقے سے قبول فرمائے۔ جو بھی کمی بیشی بیان کرنے میں ہم سے غلطی ہو جائے، اللہ رب العزت اس کو معاف فرمائے، اصلاح فرمائے۔ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا أسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا أسألك توبة نصوحة قبل الموت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.